السلام علیکم ویورس، یہ ہے تم سے محبت لازم ہے اجالا ناز کی ایپیسوڈ 2۔ پوری رات وہاں کوئی سویا نہیں تھا، سب بے سکون تھے۔ ہاں، اگر کوئی سکون میں تھا تو وہ نیشا تھی۔ اس وقت بھی سب ناشتے کی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، مگر کوئی ناشتہ نہیں کر رہا تھا۔ سب اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ ایک نیشا ہی تھی جو کہ ان سب کو دیکھتی اور ناشتہ کرتی۔ مجھے میری بیٹی اس گھر میں واپس چاہیے ساحل، ساجد صاحب نے حکمرانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ چاہتی تو واپس آ سکتی تھی، ساحل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جلد بازی کی تھی۔ آخر وہ اس کی اکلوتی بہن تھی، اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اسے پڑھائی کے لیے خود سے دور بھی بھیجا تھا۔ اسے صرف غصہ تھا کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی تھی، اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ اسے بتا دیتی۔ اس نے کون سا منع کرنا تھا؟ غصے میں اسے گھر سے نکال تو بیٹھا تھا، مگر اب اسے صرف افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس سے پیار سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، آخر وہ اس کی بہن تھی۔ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ کیوں آ گیا نیشا کی باتوں میں؟ اسے غصہ آیا خود پر، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے واپس لاؤ۔ آخر وہ بیٹی ہی میری بہن ہے تمہاری، تم نے اسے کیسے بے گھر کر دیا؟ میں کل سے کالز کر رہا ہوں، اس کا نمبر نہیں لگ رہا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو؟ پاپا کی بات پر اب اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ وہ کال نہیں اٹھا رہی؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ عرصہ پاپا کی کال ریسیو نہ کریں؟ نہیں اٹھا رہی وہ کال، اور اب تو نمبر تک نہیں لگ رہا اس کا۔ پاپا نے سگوتے ہوئے کہا، یہ سب جو بھی ہوا ہے اس کے جذباتی فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، نہیں اٹھا رہی وہ کال۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں ساحل، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ماما اس سے کہہ رہی تھیں اور وہ کہہ کر چلی گئیں۔ آپ پریشان مت ہوں، میں آج ہی جا کر اسے لاؤں گا۔ وہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں آیا۔ نیشا بھی اب اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ تو اب آپ اسے لینے جائیں گے؟ اس نے ساحل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، جو اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ ہاں، اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت نیشا کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی اس کی باتوں میں آ کر وہ غلطی کر بیٹھا تھا، اب دوسری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آپ کی بہن ہے وہ، مانا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، ہماری عزت کا مذاق اڑایا ہے، مگر پھر بھی ہے تو وہ آپ کی بہن نا، ضرور جائیں آپ۔ وہ بھی طنز کے تیر برسا کر بیڈ پر اپنا موبائل لے کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ ساحل اسے اگنور کر کے اب روم سے نکل گیا۔ وہ کب سے لاؤنج میں دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، عجیب بے چینی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جانے کتنی دیر ہوئی تھی اسے اس طرح چکراتے ہوئے، جب ڈور بیل کی آواز پر اس نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے مہک تھا۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھا، جبکہ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں بھی تمہاری ہی طرف آنے والا تھا، تم نے خود ہی بلا لیا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ عرصہ خاموشی سے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی۔ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ وہ اس کی بے چینی بھانپ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مہت کہ وہ کون ہے، سوچ کر تھک چکی ہوں میں۔ اس نے اپنا ہاتھ تھاما۔ تم پریشان مت ہو، اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ مہت کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیسا حل؟ میں آج ایک اسلامک اسکالر کے پاس گیا تھا، تمہارا پورا کیس انہیں سنایا ہے میں نے۔ وہ رکا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایک امید کے ساتھ اس نے پوچھا۔ تم نے ہاں بھی کہا اور دستخط بھی کیے، نکاح تو ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر خلا کی بات کی جائے تو عدالت سے خلا آسانی سے مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ہے کون اور اس کا نام کیا ہے۔ مہت کی بات پر اس کے چہرے پر آئی امید کی کرن دوبارہ بجھی۔ اور مجھے یہ دونوں باتیں نہیں معلوم۔ نکاح کے وقت میں اتنی شوق تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ قاضی نے کیا نام لیا، عرصہ نے مایوسی سے کہا۔ جانتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی ایک راستہ ہے۔ مہت کی بات پر وہ چونکی۔
कैसा रास्ता? इंतज़ार, उसने आगे को झुककर कहा और ईसा ने नासमझी से उसे देखा। इंतज़ार? हाँ, इस्लाम के मुताबिक अगर आपका शौहर निकाह के बाद लापता हो जाए और उससे कोई राब्ता ना हो तो 3 साल का इंतज़ार फ़र्ज़ होता है और उसके बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है। उसकी बात पर जहाँ वो चौंकी थी वहीं चेहरे पर दोबारा मायूसी छाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ इरसा, और मैं 3 साल तक इंतज़ार कर सकता हूँ, फिर हम शादी कर लेंगे। वो उसे बगौर देखकर कह रहा था, मगर ऐसा तो तब हो सकता है ना जब शौहर कोई राब्ता ना करे? इरसा ने पूछा। हाँ। उसके जवाब पर इरसा ने गहरी सांस ली और सोफे से उठकर किचन की तरफ आई जहाँ उसका बैग रखा था। मगर वो तो राब्ता कर रहा है महत, उसने एक कागज़ का टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और महत ने हैरान होकर उससे वो कागज़ का टुकड़ा लिया। अब वो उसे पढ़ रहा था। साहिल ने गाड़ी उसके हॉस्टल के सामने रोकी थी और हॉस्टल के अंदर आकर उसने सामने खड़ी दरमियानी उम्र की खातून जो कि यहाँ की इंचार्ज थी उनसे कहा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे इरसा साजिद से मिलना है। सामने खड़ी खातून ने उसे गौर से देखा। आप क्या लगते हैं उनके? भाई हूँ मैं उनका। उसके जवाब पर वो थोड़ा हैरान हुई थी। हैरत है? वो आपकी बहन है और आपको ये नहीं मालूम कि वो यहाँ से जा चुकी है? उसे वाकई हैरत हुई। जा चुकी है? कहाँ? साहिल की परेशानी में अब मज़ीद इजाफा हुआ। ये हम नहीं जानते। वो परसों आई थी, एक रात यहाँ गुजारी और फिर अगली सुबह अपने हस्बैंड के साथ चली गई। उसकी बात ने साहिल के सर पर बम फोड़ा था। हस्बैंड? हैरत के इंतहाओं पर पूछा। जी हाँ, उनके हस्बैंड आए थे और वो उन्हें लेकर साथ चले गए। आपको नहीं बताया उन्होंने? वो अब इससे सवाल कर रही थी और वो नहीं जानता था कि वो क्या जवाब दे। उसे तो लगा था कि इरसा के साथ उसने गलत किया है। वो तो यहाँ से लेने आया था, उसकी बात सुनने आया था। बहन की मोहब्बत उसे यहाँ ले आई थी और बहन ने क्या किया? गुस्से की एक लहर उसके दिमाग पर चढ़ी और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उस खातून ने अपना फ़ोन निकाल कर एक कॉल मिलाई। जी सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया मैंने। आमने सामने बैठे थे। बीच में रखी मेज़ पर एक कागज़ का टुकड़ा और एक अंगूठी रखी थी जिस पर लगा नगीना चमक रहा है। ऐसा सर पकड़े झुककर बैठी थी जबकि महत की नज़र इस अंगूठी पर लगे नगीने पर अटकी थी। जाने क्यों उस पर से निकलने वाली चमक इसके दिल को अंधेरा कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे क्या कहे। एक गहरी सांस लेकर उसने इरसा की तरफ देखा जो सर पकड़े बैठी थी। ये जो अभी है इरसा, तुम पर नज़र रखे हुए है, उसने कहा और इरसा ने सर उठाकर उसे देखा, ऐसे जैसे ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो वो ना जानती हो। मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। कल से तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा और कुछ भी हो जाए तुम बाहर अकेली नहीं जाओगी। उसने उंगली उठाकर उसे कहा था और वो मुस्कुराई थी, एक फीकी मुस्कुराहट। तुम कब तक मेरे साथ रहोगे महत? वो कहकर खड़ी हुई। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा इरसा, उसने उसे देखते हुए कहा। और मैं तुम्हारा साथ कैसे दूँ? मैं तो खुद अपने साथ भी नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो शख्स क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उसे शादी करनी थी या कुछ और मकसद है उसका? जो भी है वो सामने क्यों नहीं आता? इस तरह मेरी ज़िंदगी का मजाक क्यों बना रहा है वो? कहते साथ ही कई आंसू उसकी आंखों से निकले। महत खड़ा होकर उसके पास आया। मुझे भी नहीं मालूम कि वो कौन है और क्यों कर रहा है ऐसा, मगर मैं एक बात जानता हूँ इरसा। उसने इरसा के चेहरे से अपने हाथ से आंसू साफ किए। अगर वो समझता है कि तुम अकेली हो तो मैं उसे गलत साबित करूँगा। अगर वो समझता है कि इस तरह वो तुम्हें मुझसे अलग कर देगा तो मैं उसे गलत साबित करूँगा। तुम्हें भी उसे गलत साबित करना है। वो उसकी आंखों में देखकर कह रहा था और इरसा उसकी बातों का मतलब समझ रही थी। इस वक्त जब कोई भी उसके साथ नहीं है तो ये शख्स उसके साथ है। इसे महत की कदर थी जो अब मज़ीद कुछ कह रहा था। तुम्हें उसे गलत साबित करना है इरसा, और तुम जानती हो ना कि ये तुम्हें कैसे करना है। मुझसे पूछ रहा था और इरसा जानती थी कि वो क्या सुनना चाहता है। वो जानती थी कि अब वो अकेली नहीं है और जब महत उसके साथ है तो फिर उसे क्या ज़रूरत थी डरने की।
اسی سوچ کے ساتھ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں جانتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تھی اور میز پر رکھا کاغذ اور انگوٹھی اٹھا کر مہد کی طرف پلٹی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی تو میں اسے غلط ثابت کروں گی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نکاح کر کے مجھے قید کر لے گا تو میں اسے غلط ثابت کروں گی۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ مہد بس مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اپنی دولت دکھا کر وہ مجھے خرید سکتا ہے، اس نے انگوٹھی اور ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا اونچا کیا، تو میں اسے غلط ثابت کروں گی۔ اس نے انگوٹھی اور کاغذ چھوڑ دیا اور وہ دونوں چیزیں نیچے رکھے ڈسٹ بن میں گر گئیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ گریٹ، تو پھر تیار رہنا، صبح ہم نے یونیورسٹی جانا ہے، مہد نے مسکراتے ہوئے کہا اور عرصہ نے سر ہلایا۔ چلو پھر صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور عرصہ نے ایک نظر اس ڈسٹ بن پر ڈالی اور ایک گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اسے صبح یونیورسٹی جانا تھا، وہ اس کے لیے جلدی سونا چاہتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو سبھی لاؤنج میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ اسے دیکھ کر ماما فوراً اٹھ کر اس کی طرف آئیں۔ ان کی نظر اس کے پیچھے گئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ عرصہ کہاں ہے؟ ماما نے اس سے پوچھا اور اس نے سامنے بیٹھے پاپا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عرصہ کہاں ہے ساحل؟ اس مرتبہ پاپا نے کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ نیشا بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ساحل کی لال آنکھیں اور تنی ہوئی رگیں بتا رہی تھی کہ وہ اس کو بہت غصے میں ہے۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ ماما نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی، اونچی آواز میں جھاڑا تھا اور وہاں موجود ہر انسان سناٹے میں چلا گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پاپا نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ بکواس نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کی بیٹی ہماری عزت کو لات مار کر ہاسٹل سے اپنے نامعلوم شوہر کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ سنا آپ سب نے؟ چلی گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ وہ پوری طاقت سے سامنے رکھی کرسی کو لات مارتا ہوا سیڑھی کی جانب بڑھا تھا۔ نیشا فوراً اس کے پیچھے آئی تھی جبکہ پاپا وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہ ساحل کیا کہہ کے گیا ہے؟ پاپا نے ماما کی طرف دیکھ کر بے یقینی سے کہا۔ میں نہیں مان سکتی ساجد کہ میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے۔ ضرور اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ماما روتے ہوئے انہیں یقین دلا رہی تھی مگر اندر سے وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ آخر عرصہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے کمرے میں آ کر پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ نیشا بھی اس کا تیش دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سہم گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ ساحل دھاڑا۔ اپنا منہ بند رکھو، کچھ نہیں سننا چاہتا میں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ، وہ ایک بار پھر چیخا اور نیشا منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اپنی بہن سنبھالی نہیں جاتی اور مجھ پر برسنے کا شوق ہے بس، وہ بڑبڑا کر اب کچن کی جانب بڑھی۔ وہ اس وقت ناشتہ کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا مہد کی کال تھی۔ ہیلو مہد، آ گئے تم؟ ناشتے کی ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کان سے موبائل لگا کر پوچھا۔ ہاں آ جاؤ تم بھی، میں باہر ہوں۔ مہد کی بات پر اس نے تیزی سے ناشتے کی پلیٹ کچن کے شیلف پر رکھی۔ بس میں 2 منٹ میں آئی۔ کال کٹ کر کے جلدی اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور لائٹس آف کر کے دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ تیزی سے نیچے آئی جہاں مہد سامنے ہی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو تم؟ مہد نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس ماما پاپا بہت یاد آ رہے ہیں۔ اسے واقعی اس وقت سب سے زیادہ خیال ماما اور پاپا کا ہی آ رہا تھا جن سے وہ بات تک کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہیں انہیں کال کر لینی چاہیے عرصہ، اگر وہ ناراض ہیں تو تمہیں انہیں منا لینا چاہیے۔ مہد کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ میں نے کال کی تھی مگر نمبر کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے واقعی کل رات کو کال کی تھی مگر پاپا اور ماما میں سے کسی نے بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ تو تم گھر کے نمبر پر ٹرائی کر لو، مہد نے اسے ایک اور مشورہ دیا۔ ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے، ابھی کرتی ہوں۔ وہ اب اپنا موبائل نکالنے لگی۔ ارے ابھی رک جاؤ، یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں ہم، مہد نے اسے روکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔
اس نے موبائل دوبارہ بیگ میں رکھا۔ ویسے اب اگر تم مجھے روز اس طرح لینے اور چھوڑنے آؤ گے تو میں اس گاڑی کا کیا کروں گی جو تم نے مجھے دی ہے؟ وہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ مہک کی بات پر عرصا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تم بہت اچھے ہو مہک، تم نے بہت ساتھ دیا میرا، عرصا نے دل سے کہا۔ تمہارا ساتھ دینا تو مجھ پر فرض ہے عرصا، اس نے دل سے اقرار کیا تھا۔ مہک کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، اس لیے اسے اس کے ڈپارٹمنٹ تک اتارتا وہ آگے بڑھ گیا۔ عرصا نے مہک کے جاتے ہی موبائل نکالا تھا اور ارادہ گھر پر کال کرنے کا تھا۔ اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا مگر کسی نے بھی ریسیو نہیں کیا۔ وہ مایوس ہوئی، شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں کہ وہ آج بات کرے۔ وہ سوچتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا دور ایک پیڑ کے نیچے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ عرصا اپنی کلاس کے اندر جا چکی تو اس آدمی نے اپنے کان میں لگے ایئر فون کو انگلی لگا کر کہا، باس وہ اسی کے ساتھ یونیورسٹی آئی ہیں اور اب کلاس میں ہیں۔ اب وہ خاموشی سے اپنے باس کی بات سن رہا تھا۔ اوکے سر، آئی انڈرسٹینڈ۔ اس نے انگلی لگا کر ایئر فون کان سے ہٹایا اور اب وہ اس پیڑ کے نیچے سے ہٹ گیا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی مگر اس کا دھیان اس کتاب کی طرف نہیں تھا۔ اسے رہ کر گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ جانے پاپا کی طبیعت کیسی ہوگی، ماما کیسی ہوں گی، وہ دونوں اب بھی اس سے ناراض ہوں گے، اور بھائی کا غصہ کم ہوا ہوگا یا نہیں۔ اسے یاد آیا بچپن میں جب بھی وہ کوئی غلطی کرتی تھی تو بھائی اس پر بہت غصہ کرتے تھے اور اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتے تھے، مگر غصہ بھی بس ایک دن کا ہی ہوتا تھا اور دوسرے دن بھائی ہی اسے اپنی ناراضگی ختم کرنے کا کہتے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی اور اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ بس یہی خیال آیا تھا اسے اور اس نے اپنا موبائل نکالا تھا مگر لائبریری میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے اپنا سامان وہاں چھوڑتی وہ لائبریری سے باہر آئی اور گھر کا نمبر ایک بار پھر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی اور اسے بے چینی ہو رہی تھی، پلیز کوئی کال اٹھا لے۔ وہ دعا کر رہی تھی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ہیلو، یہ بھائی کی آواز تھی جو اس کے کانوں تک آئی۔ ہیلو بھائی، اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں کال کرنے کی؟ بھائی فوراً اس پر چیخے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں، میں بے قصور ہوں۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے جن کا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ بے قصور؟ اپنے شوہر کے ساتھ فرار ہو کر تم کہہ رہی ہو کہ تم بے قصور ہو؟ بھائی کی بات پر وہ چونکی۔ شوہر؟ کون سا شوہر؟ بھائی میں کسی کے ساتھ فرار نہیں ہوئی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی اسے۔ او جسٹ شٹ اپ عرصا، اور کتنے جھوٹ بولو گی تم؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا پاپا کا؟ بھائی کی بات پر اب اسے پاپا کا خیال آیا۔ پاپا کیسے ہیں بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ خبردار جو تم نے یہاں آنے کی کوشش کی، جس کے ساتھ فرار ہوئی تھی اسی کے ساتھ رہو اب، اور میرے پاپا سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ بہت مشکلوں سے ان کی طبیعت سنبھلی ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں، میں بے قصور ہوں۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے جن کا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ بے قصور؟ اپنے شوہر کے ساتھ فرار ہو کر تم کہہ رہی ہو کہ تم بے قصور ہو؟ بھائی کی بات پر وہ چونکی۔ شوہر؟ کون سا شوہر؟ بھائی میں کسی کے ساتھ فرار نہیں ہوئی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی اسے۔ او جسٹ شٹ اپ عرصا، اور کتنے جھوٹ بولو گی تم؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا پاپا کا؟ بھائی کی بات پر اب اسے پاپا کا خیال آیا۔ پاپا کیسے ہیں بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ خبردار جو تم نے یہاں آنے کی کوشش کی، جس کے ساتھ فرار ہوئی تھی اسی کے ساتھ رہو اب،
और मेरे पापा سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. بہت مشکلوں سے ان کی طبیعت سنبھلی ہے، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہیں مارنے میں. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ اب ایک بار میری بات تو سن لیں. مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی عرصہ. اب یہاں کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے اسے وارننگ دے کر کال بند کر دی، جبکہ عرصہ اب اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. وہ کال بند کر کے پلٹا تھا اور اپنے پیچھے پاپا کو کھڑا دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے. یہ تم اچھا نہیں کر رہے ساحل، ہمیں اس کی بات ایک بار تو سن ہی لینی چاہیے، پاپا نے کہا تھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا پاپا، مگر وہ اپنے اس نامعلوم شوہر کے ساتھ چلی گئی اور اب بھی وہ اس بات سے انکاری ہے. میں اب اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، وہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ اعجاز صاحب اب ٹیلی فون پر وہ لاسٹ کال نمبر دیکھ رہے تھے جس سے عرصہ نے ساحل سے بات کی تھی، مگر انہیں کوئی نمبر نہیں ملا. ساحل نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا. وہ واپس لائبریری آئی تھی. اس نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ کتاب بھی جسے وہ پڑھ رہی تھی، مگر اس کتاب کے نیچے سے ایک اور کاغذ کا ٹکڑا رکھا ملا. اس کے ہاتھ رک گئے تھے. ایک پل کے لیے وہ سہمی مگر وہ خوفزدہ ہوئی. اس نے آس پاس نظر دوڑائی تھی. سب اپنی اپنی کتابوں میں جھکے مطالعہ کر رہے تھے، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا. اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کتاب میں رکھا تھا اور اب جلدی سے وہ ریسیپشن پر موجود لائبریرین کے پاس گئی تھی. ایکسکیوز می، اس کے کہنے پر لائبریرین نے نظر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. میں ابھی ایک کال کرنے باہر گئی تھی اور واپس آئی ہوں تو میرا ایک پین وہاں نہیں ہے. کیا کوئی میری کرسی کے پاس آیا تھا؟ وہ اب اسے اصل بات تو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے یہی بہانہ ٹھیک لگا. یہاں تو بہت سے اسٹوڈنٹ آتے جاتے رہتے ہیں. لائبریرین اسے کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی. مگر کسی نے میرا سامان تو نہیں چھیڑا؟ اس نے دوبارہ پوچھا. اس بار لائبریرین نے اسے گھورا. میرے ہوتے ہوئے کوئی کسی کے سامان کو چھیڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لائبریرین کے بات پر وہ معذرت کرتی لائبریری سے باہر نکلی اور آس پاس نظر دوڑائی. وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس تھے، مگر اسے کوئی بھی مشکوک نہیں لگ رہا تھا. اب وہ کیفیٹیریا کی جانب گئی. کام ہو گیا ہے باس؟ لائبریری کی کھڑکی کے سامنے کھڑے شخص نے کان پر لگے ایئر فون کو ایک بار پھر انگلی لگا کر کہا اور آگے بڑھ گیا. وہ کیفیٹیریا میں ایک میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی تھی. اس نے اب وہ کتاب بیگ سے نکالی اور اس میں موجود کاغذ کا ٹکڑا کھول کر پڑھنے لگی. جیسے ہی اس نے کاغذ پر لکھی وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آئی. چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو مزید ٹکڑوں میں تبدیل کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی. اسے مہد کا انتظار تھا جو تھوڑی دیر بعد وہاں آ گیا تھا. کیسا رہا آپ کا دن جناب؟ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا. میری زندگی کے سارے دن اب رات بن چکے ہیں مہد، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے. بھائی کو کال کی تھی میں نے، وہ اب بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور پاپا سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا. آخر وہ میری بات پوری کیوں نہیں سنتے مہد؟ اسے غصہ آ رہا تھا. تھوڑا صبر کرو عرصہ، وہ بھی غصے میں ہیں، کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جائیں گے. اگر تم کہو تو میں بات کروں ان سے. مہد اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اجازت تو دے. نہیں، تم ان سے کچھ نہیں کہو گے. میں نہیں چاہتی وہ خود کو تمہارے سامنے شرمندہ محسوس کریں. وہ پاپا کا سر کسی بھی طرح نہیں جھکانا چاہتی تھی. آخر مہد ان کا ہونے والا داماد تھا. اچھا ٹھیک ہے، مگر تم اتنی پریشان مت ہو. میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ وہ شخص میری پریشانی کم نہیں ہونے دیتا. کون شخص؟ مہد اس کی بات پر چونکا. وہی، اس نے ایک اور میسج بھیجا ہے. عرصہ نے کاغذ کا ٹکڑا مہد کی جانب بڑھا کر کہا، جسے مہد نے لے کر کھولا اور اس پر لکھی تحریر پڑھی. سنا ہے تمہیں بہت بے چینی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جاننے کی.
اس کا نام اور اسے دیکھنے کی۔ تو ڈیئر وائف، چلو تمہاری یہ بے چینی دور کر دیتا ہوں۔ کل رات 10 بجے اس ہوٹل کے روم نمبر 212 میں آ جانا۔ تمہارا ہسبینڈ تمہارا ویٹ کرے گا، اور ہاں، اکیلی آنا سویٹ ہارٹ۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر مہک کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اس کاغذ کو اپنی سخت مٹھی میں بند کیا۔ نہایت ہی گھٹیا انسان ہے یہ۔ اس نے مٹھی زور سے میز پر ماری، جس سے ایک آواز نکلی۔ اس نے آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ریلیکس مہک، سب دیکھ رہے ہیں۔ عرصا نے اسے احساس دلایا، مگر وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہاں جانے کا سوچنا بھی مہک۔ اس نے انگلی اٹھا کر عرصا سے کہا۔ میں جانا بھی نہیں چاہتی مہک، مگر وہ رکی اور مہک نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مگر کیا؟ مگر یہ واحد چانس ہے اس انسان کے بارے میں پتہ لگانے کا۔ عرصا نے اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تم جانتی ہو یہ کتنا ڈینجر ہے؟ مہک نے آگے جھک کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا، اور اگر جانا ضروری ہے تو میں ساتھ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد مہک نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اکیلی جاؤں گی؟ آف کورس ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ عرصا نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا، اور اب وہ خاموش رہا تھا۔ اچھا، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھلاؤ گے یا پھر بھوکے پیٹ ہی اگلی کلاس اٹینڈ کرنی ہوگی مجھے؟ اس نے مہک کا موڈ بحال کرنے کے لیے کہا۔ کرتا ہوں کچھ آرڈر۔ مہک نے سامنے کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ اگر اس موڈ کے ساتھ کرنا ہے تو رہنے دو، نہیں کھانا میں نے کچھ۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر عرصا بولی۔ کیا کروں میں اب؟ اس کی حرکت پر غصہ آ رہا ہے مجھے۔ کیا کروں میں اب؟ اس کی حرکت پر غصہ آ رہا ہے مجھے۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخص اسے ملے اور وہ اس کی دھلائی کرے۔ اب تم اس کی اس چیپ حرکت کی وجہ سے ہمارا یہ مومنٹ کیوں خراب کر رہے ہو؟ غصہ تو مجھے بھی ہے، مگر میں اس انسان کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پر مہک مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے موڈ خراب، ویسے بھی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، ہمیں جلدی سے کچھ کھا لینا چاہیے۔ اس نے اب کافی اور ساتھ میں کچھ اسنیکس منوائے، جس سے فری ہو کر وہ دونوں اپنی اپنی کلاسز کی جانب چل دیے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کے بیڈ پر نیم دراز تھا جب نیشا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ پریشان ہے؟ اس کی بات نے ساحل نے اس کی جانب دیکھا۔ ظاہر ہے اب اس کے علاوہ اور رہ ہی گیا ہے۔ چھت پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں خود کو سوچ کر پریشان کر رہے ہیں؟ جس نے یہ سب کیا ہے اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نیشا نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ اسے فرق پڑنا چاہیے تھا۔ اسے کیوں فرق نہیں پڑا؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ بے یقین تھا۔ اس سے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عرصا ایسا کر سکتی ہے، مگر جو کچھ سامنے تھا وہ عرصا کے خلاف جا رہا تھا۔ اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا تو پھر وہ ہاسٹل سے اس شخص کے ساتھ کیوں گئی؟ یہیں آ کر وہ عرصا سے بدگمان ہو رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ میں نے تو کبھی آپ کو کچھ کہا نہیں، مگر مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ یہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں بری صحبت میں پڑ جاتی ہیں۔ میں تو پہلے ہی خلاف تھی اس کے اکیلے اتنا دور جانے سے، مگر آپ کے ڈر کی وجہ سے میں چپ رہی۔ نیشا کو تو موقع مل گیا تھا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا، اور وہ ان حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر اب بھی یقین ہے نیشا، اس نے غلطی ضرور کی ہے، مگر وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتی۔ اس کا کردار صاف تھا اور رہے گا۔ اسے نیشا کے منہ سے عرصا کے لیے ایسے الفاظ سننا برا لگ رہا تھا، چاہے جتنا بھی غصہ سہی، مگر وہ عرصا کے کردار کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے اپنی بہن پر پورا یقین تھا۔ حیرت ہے، آپ کو اب بھی اس پر یقین ہے؟ آپ کی جگہ کوئی اور بھائی ہوتا تو اب تک تو آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں اس کی۔ نیشا نے ایک اور طنز کیا۔ میری آنکھیں اور دماغ دونوں کھلے ہیں، تمہیں میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ۔ وہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور نیشا منہ بناتی ہوئی لائٹ بند کرتی ہوئی دوسری طرف لیٹی۔ وہ اس وقت شام کی چائے بنا رہی تھی جب مہک آیا تھا۔
اس نے مہد کے لیے بھی چائے چولہے پر چڑھا دی۔ کیسا رہا تمہارا آج کا دن؟ وہ کچن کے شیلف کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ کر بولا۔ اچھا تھا اور بہت بیزی بھی۔ کیبرڈ سے چائے کے 2 کپ نکال کے ٹرے میں رکھے۔ گھر والوں سے کوئی رابطہ ہوا؟ مہد نے اسے کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں نے سوچا کہ کل رات کو ویسے بھی ہماری اس انسان سے ملاقات ہونے والی ہے، تو پھر اس مسئلے کو حل کر کے ہی گھر والوں کے پاس جاؤں گی میں۔ وہ اب چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، اور دیکھو میں نے تو تیاری بھی پوری کر لی۔ مہد نے ایک لفافہ کچن کی شیلف پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چائے کی ٹرے مہد کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ کپ ٹرے سے اٹھا کر اپنے آگے رکھتے ہوئے وہ بولا۔ ارسا بھی اس کے ساتھ چیئر پر بیٹھ گئی اور لفافہ اٹھا کر کھولا اور اندر موجود پیپرز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مہد سے پوچھا۔ جو تم دیکھ رہی ہو، مہد نے بے فکری سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ وہ شخص ہماری بات مان لے گا؟ اسے یقین تھا کہ مہد جو چاہ رہا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ اسے بات ماننی ہوگی، اور اگر نہیں بھی مانا تو ہم کورٹ چلے جائیں گے۔ مہد ایسا ہی بے فکر تھا، اسے یہ سب واقعی آسان لگ رہا تھا۔ اور وہ ہمیں اتنی آسانی سے کورٹ جانے دے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مہد وہ کوئی عام انسان ہوگا جس کے سامنے ہم یہ ڈائیورس پیپرز رکھیں گے اور وہ سائن کر دے گا؟ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ یہ سب نہ کرتا۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نے ڈائیورس پیپر بنوائے ہیں۔ اب کیا وہ آئے گا؟ اسے اس بات کا خدشہ تھا۔ وہ آئے گا جب تم یہ جانتی ہو کہ وہ اتنی آسانی سے مانے گا نہیں، اور وہ یہ جان چکا ہوگا کہ میں نے یہ پیپرز تیار کروائے ہیں۔ مہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ارسا میڈم، تم یہ بھی جان لو کہ جو شخص تمہیں اغوا کروا کر نکاح کر سکتا ہے وہ تمہارے ان ڈائیورس پیپر سے ڈر کر بھاگے گا نہیں۔ مہد کہہ کر دوبارہ چائے کی جانب متوجہ ہوا اور ارسا وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت دلچسپ لگی، اور مجھے بہت بے تابی سے انتظار بھی ہے کہ جلدی سے ارسا وہاں جائے اور میں اس شخص سے ملوں، ہمیں پتہ چلے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ارسا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو وجہ جاننے کے لیے اور اس سے ملنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر